لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارک عصر قرآن کریم کے مختصر اہم ترین سوروں میں سے ایک ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا اس کے بعد اصحاب پیغمبر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو بغیر اس سورے کی تلاوت کیے ہوئے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ خالق عصر کی قسم کے ساتھ اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے ایمان کو اپنے کردار کے ساتھ ثابت بھی کرتے ہیں، یعنی نیک عمل کرتے ہیں، اور خود ہی نیک نہیں رہتے بلکہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بے ایمان نقصان میں ہے اور ایماندار فائدے میں ہے۔ یہ بات تو وہ تسلیم کر لے گا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ لیکن ایک عام انسان سے اگر پوچھا جائے کہ تم یہ بتاؤ کہ بے ایمان فائدے میں ہے یا ایماندار، تو واضح لفظوں میں جواب دے گا صاف صاف کہ بے ایمان زیادہ فائدے میں رہتے ہیں، ایمان والے ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو آدمی ایک گاؤں کے ایک بستی کے ایک سرمایہ لگا کر کے دونوں نے ایک ہی قسم کی تجارت شروع کی۔
ایک کا سرمایہ 5 گنا اور 6 گنا بڑھ گیا، دوسرا بیچارہ ترقی نہ کر سکا، جبکہ تجارت ایک ہے، سرمایہ ایک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا جو ترقی نہ کر سکا تھا، آپ دونوں بزنس ایک کرتے ہیں، مارکیٹ ایک ہے، ایک ہی رقم لگا کر کے آپ دونوں نے کام شروع کیا، وہ تو 5-6 گنا آگے بڑھ گئے، آپ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ کہا دیکھیے ان کی بات نہ کیجیے، وہ ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، کم تولتے بھی ہیں، ڈپلیکیٹ مال بھی لا کر کے رکھتے ہیں، مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں آگے نہ بڑھ سکا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ بے ایمان فائدے میں ہے، ایماندار نقصان میں ہے۔ آئیے 2 آدمی ایک ہی علاقے کے ایک ہی منصب پر ہیں، دونوں کی تنخواہ ایک ہے، ایک کے گھر میں ماشاءاللہ دنیا کی تمام چیزیں ہیں، بہترین گھر بھی ہے، اسباب حیات فراہم ہیں، آرام زندگی کا ہر سامان گھر میں موجود ہے۔ دوسرے صاحب بیچارے، ان کی بھی وہی تنخواہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھائی جب آپ لوگ ایک منصب پر ہیں، ایک جگہ ملازمت کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے آگے کیسے بڑھ گئے، آپ کیسے پیچھے رہ گئے؟ کہ مولانا جانے دیجئے، ان کی بات نہ کیجئے، میں رشوت نہیں لیتا، میں بے ایمانی نہیں کرتا، میں دائیں بائیں نہیں کرتا ہوں، میں کمیشن نہیں لیتا ہوں، یعنی میں ایماندار ہوں، لہٰذا ترقی نہ کر سکا۔ وہ بے ایمان ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو عام طور سے مشاہدہ یہ ہے کہ جو بے ایمان ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، جو ایماندار ہے وہ نقصان میں رہتا ہے، وہ خسارے میں رہتا ہے۔ دنیا میں کسی سے پوچھئے، سب یہ بتائیں گے کہ جنہوں نے بے ایمانی کی ہے انہوں نے اپنی پراپرٹی بنا لی، انہوں نے اپنے سرمایے کو بڑھا لیا، لیکن جو لوگ ایماندار تھے وہ اتنا آگے نہ بڑھ سکے۔ تو ایک طرف دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بے ایمان فائدے میں ہے، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ایماندار فائدے میں ہے۔ یعنی ایک طرف اکثریت ہے اور دوسری طرف اقلیت بھی نہیں بلکہ وحدت ہے۔ درمیان میں بیچارہ مسلمان ہے، وہ دنیا والوں کی مانے، جو سب کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے، یا جو خدا کہہ رہا ہے اس کو مانا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ زمانہ کس رخ پر جا رہا ہے، اسی طرف ہم بھی چلیں۔ جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے، جو سب کہہ رہے ہیں وہی ہم کو کہنا چاہیے۔ تو ایک طرف تنہا خدا ہے اور دوسری طرف پوری دنیا ہے، درمیان میں بیچارہ مسلمان ہے۔ کس کی بات مانے؟ دنیا کی بات مانے یا خدا کی بات مانے؟ اب مسلمان سے بحیثیت مسلمان یہ سوال کیا جائے گا، یہ بتاؤ جو سب کہہ رہے ہیں وہ مانو گے، جو تنہا خدا کہہ رہا وہ مانو گے؟ تو مسلمان جواب دے گا کہ جب خدا کو مانا ہے تو اسی کی بات بھی ماننا چاہیے، جو سب کہہ رہے ہیں وہ نہیں ماننا چاہیے، جو خدا کہہ رہا ہے وہ ماننا چاہیے۔ آئیے ایک مثال میں اور دے دوں۔ ایک میدان میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، سر الگ تن الگ، سر تن سے جدا۔ آپ پوچھئے کہ یہ زندہ ہے مردہ؟ ایک غیر مسلم آیا، ہندو آیا، پوچھئے زندہ ہے مردہ؟ وہ کہے گا مردہ۔ ایک مسلمان آیا، اس سے پوچھئے سر اور تن میں جدائی ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ وہ کہے گا مردہ۔ ایک عیسائی آیا، اس سے پوچھا یہ زندہ ہے یا مردہ؟ وہ جواب دے گا یہ مردہ ہے۔ ایک یہودی آیا، اس سے پوچھا یہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ مردہ ہے۔ ایک بے دین آیا، لامذہب آیا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا مردہ۔ کیوں مردہ ہے؟ کہ تن اور سر دونوں جدا ہے۔ اب آئیے ایک میدان میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے، خدا کہہ رہا خبردار اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اب مسلمان کس کو زندہ کہے گا؟ یاد رکھیں،
پوری دنیا کہہ رہی ہے مردہ ہے، خدا کہہ رہا ہے اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، تو یہ اصول طے ہو گیا، جس کو لوگوں کا اجماع کہے اس کو نہ مانو، جس کو خدا کہے اس کو مانو۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح، خدا کہہ رہا ہے نہیں یہ صحیح، لوگ کہہ رہے ہیں یہ خلیفہ، خدا کہہ رہا ہے یہ خلیفہ، لوگ کہہ رہے ہیں اس کو مانو، خدا کہہ رہا نہیں ان کو مانو۔ تو مسلمان ہو تو اس کو ماننا پڑے گا جس کو خدا منوائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جس کو خدا منواتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا جس کو خدا بناتا ہے۔ وہ رشتے جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ رشتے کسی کے ماننے کے محتاج نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو کس نے بنایا؟ ماں باپ کو خدا نے بنایا۔ یہ رشتہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا۔ اچھا، جس کو خدا بناتا ہے وہ کسی کے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اولاد اگر یہ کہے کہ ہم آج سے ابا کو ابا نہیں مانتے، اماں کو اماں نہیں مانتے، تو کیا اس کے کہہ دینے سے ماں باپ نہیں رہیں گے؟ جواب کیا ہوگا کہ اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کو نہیں بنایا ہے، خدا نے ماں باپ بنایا ہے اس کے لیے۔ یہ مانے گا تو لائق کہلائے گا، نہیں مانے گا تو نالائق کہلائے گا۔ اسی طریقے سے نبی خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، امت مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو خدا اعلان کیا کر رہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہی کیوں خسارے میں ہے، انسان ہی کیوں گھاٹے میں ہے، انسان ہی کیوں نقصان اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ملائک کیوں نہیں خسارے میں ہیں، حیوان کیوں نہیں خسارے میں ہیں؟ نقصان کے ساتھ صرف انسان کا تذکرہ کیوں؟ عزیزوں، صنف کے اعتبار سے تین ہی قسم کی مخلوق ہیں۔ یوں تو مخلوقات کی بہت سی قسمیں ہیں، حیوان میں بھی بہت سے اقسام ہیں، تین قسمیں ہیں روایات کی روشنی میں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف عقل و شعور دیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف خواہشات عطا کی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دیا ہے۔ جہاں صرف عقل و شعور اور وجدان پایا جاتا ہے، تمنائیں نہیں ہیں، خواہشات نہیں ہیں، وہ جوار قدس کے رہنے والی معصوم ہستیاں ہیں جن کو ملائک کہتے ہیں۔ فرشتوں کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ خواہشات کے اسیر نہیں ہوتے ہیں، وہاں عقل و شعور ہے منزل کمال پر۔ جہاں صرف خواہشات ہیں، اس کے علاوہ عقل و شعور نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ وہ ہر خواہش کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، چاہے عزت سے پوری ہو یا ذلت سے ہو، ان کی خواہشات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا مال ہے یا پرایا مال ہے، اپنا باغ ہے یا غیر کا باغ ہے، وہ باغ میں گھس جائیں گے اور کھا لیں گے۔ تو یہ ہے حیوان، جہاں صرف خواہشات ہے، اس کے علاوہ عقل و شعور نہیں ہے۔ درمیان کی مخلوق ہے جس کے پاس عقل و شعور بھی ہے، خواہشات ہیں، وہ ہے انسان، جس کو اللہ نے عقل و شعور و وجدان بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہے۔ یہ انسان جب عقل و شعور کے کمال پر آتا ہے تو فرشتے اس کے قدم پر سجدہ کرتے ہیں، اور جب یہ خواہشات کا اسیر بنتا ہے
تو قرآن آواز دیتا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ عزیزوں، یہ انسان ہے جو مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، جو سخی بھی ہے، بخیل بھی ہے، جو کریم بھی ہے، لعین بھی ہے، جو شجاع بھی ہے، بزدل بھی ہے، جو متواضع بھی ہے، متکبر بھی ہے، جو شرافتوں کا مجسمہ بھی ہے، خباثتوں کا پیکر بھی ہے۔ کمال پر آئے تو فرشتے سجدہ کریں، زوال پر آئے تو ٹھوکروں میں آنے والے پتھروں کے سامنے یہ سجدہ کرے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ انسان والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ عزیزوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خسارے سے بچنے کا راستہ یا فائدے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دولتوں کا انبار اکٹھا کیا، جو شہرتوں کے بام عروج پر پہنچے، جنہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، شاید وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، شاید وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ہم نے دنیا کے فاتحین کی جو فہرست دیکھی تو ان میں سب سے بڑا فاتح اعظم وہ نظر آیا کہ جس نے صرف 39 سال کی عمر پائی اور 39 سال کی عمر میں 39 ملکوں پر قبضہ کیا۔ کون؟ سکندر اعظم۔ بہت سے ملکوں پر اس نے حملہ کیا، آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا، لاشوں کے انبار لگا دیے، جدھر سے گزرتا تھا یتیموں اور بیواؤں کی ایک کثیر تعداد چھوڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ جس تخت کو چاہا اس پر قبضہ کر لیا، جس تاج پر نگاہ کی اس کو اپنے قدموں پر رکھ دیا۔ ہر طرف اس کی شہرت، ہر طرف اس کا چرچا، کوئی اس کے مقابل میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک ملک پر حملہ کیا، فوج لے کر کے سرحدوں پر آ گیا۔ بادشاہ عقل مند تھا، اپنی طاقت کا اندازہ کیا اور یہ سمجھ لیا کہ مقابلہ کرنا صرف ہلاکت اور تباہی ہے۔ پیغام امن بھیجا۔ سکندر نے منظور کیا کہ دیکھیے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مارے جائیں، بچے یتیم ہوں، عورتیں بیوہ ہوں۔ آپ کو حکومت چاہیے، ہم حکومت دے دیں گے۔ آپ کو خراج چاہیے، خراج دے دیں گے، لیکن خونریزی ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس فاتح اعظم نے اس کی شرط کو منظور کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہم اس کو منظور کرتے ہیں۔ اس بادشاہ نے فاتح اعظم سے کہا جب آپ ہماری سرحدوں کے قریب آ گئے ہیں، میرے ملک میں آ گئے ہیں، تو ہمارے مہمان ہو جائیے، آپ کا پورا لشکر ہمارا مہمان ہوگا۔ چنانچہ اس نے ضیافت کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، بہترین ضیافت، لشکریوں کے لیے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پکائے گئے، دسترخوان بچھا دیے گئے، فوج دعوت میں مصروف ہو گئی، لیکن فاتح اعظم کے سامنے کھانا نہیں لگایا گیا۔ دسترخوان تو بچھایا گیا، مگر وہاں پر سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہرات، لعل شب چراغ، زمرد، یہ تمام نفیس جواہرات لا کر کے رکھ دیے گئے۔ اب ادھر فاتح اعظم کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا بھائی کھانا کہاں ہے؟ کہا حضور بسم اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ کہا یہ چیزیں دیکھ کر کے ان سے انسان تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن ان سے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ کہا حضور آپ کیا کھاتے ہیں؟ کیا وہی گندم، وہی عام کھانا جو تمام لوگ کھاتے ہیں؟ کتنی خوراک ہے؟ مثلا 3 پاؤ۔ کہا حضور ہم تو سمجھتے تھے آپ اتنے بڑے فاتح اعظم ہیں، آپ خزانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، لہذا آپ کی غذا بھی یہی ہوگی، اس لیے ہم ہیرے اور جواہرات لے کر کے آئے ہیں۔ کہا نہیں میرے لیے وہی کھانا لایا جائے۔ تو اس نے وہی کہا افسوس کہ تم کو اپنے ملک کی سرحدوں میں 3 پاؤ گندم نہیں ملا۔
جس کی وجہ سے تم بچوں کو یتیم کر رہے ہو، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہو، کیا یہی تمہاری کامیابی ہے؟ کیا تمہارا یہی مقصد حیات ہے؟ کیا تم اسی کو منفعت اور فائدہ کہتے ہو؟ یہ لمحہ فکریہ تھا اس فاتح اعظم کے لیے۔ اس کے بعد جو واپس آیا ہے، فکر مند ہوا، بیمار پڑا، تمام اطباء اس کے علاج سے عاجز رہے۔ آخرکار اس کے استاد ارسطو نے کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے حسرت سے کہا یہ خزانے، یہ آہن پوش فوجوں کا ہجوم، یہ اسلحوں کا انبار، کیا یہ میرے کام نہیں آ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس نے کہا میرے دونوں ہاتھوں کو بندے کفن سے باہر نکال دیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ہم ناکام جا رہے ہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بندے کفن سے نکلوا دیا۔ عزیزوں، اتنا بڑا فاتح اعظم جس کو دنیا کامیاب سمجھ رہی تھی، جس کو دنیا فائدے میں سمجھ رہی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ناکامی کا اعلان کرتا گیا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس ہستی کے اوپر کہ جس کی غذا نان جو تھی، جس کا لباس پیوندار تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جاتے جاتے یہ اعلان کیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ عزیزوں، جب صاحبان ایمان کامیاب ہیں تو اس کی کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ جو کل ایمان ہے، جو ایمان کے آخری درجے پر ہے۔ عزیزوں، یہ فاتح اعظم ہے، اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب اس کامیاب ترین شخصیت کا نام ہے جو خود تو کامیاب گئے اور چاہنے والوں کو بھی کامیاب بنا کر کے گئے۔ اعظم اللہ فزنا وسعدنا کذالک شیعتنا فازوا وسعدوا۔ عزیزوں، وہ سکندر اعظم ہے کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ یہ علی کا چاہنے والا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو خالی مت سمجھنا، ایک میں قرآن ہے، دوسرے میں اہل بیت کا دامن ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان خسارے میں ہے، لیکن کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں تو وہ وہاں کی فکر کرتے ہیں جو منزل ہے۔ مولانا روم نے بہت اچھی بات کہی کہ دنیا منزل نہیں ہے، راستہ ہے، آخرت منزل ہے۔ چنانچہ ایک عجیب داستان میں نے دیکھی۔ قدیم زمانے میں ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ صرف 1 سال تک کے لیے بادشاہ منتخب کرتے تھے، اس کے بعد نئے بادشاہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ اور طریقہ انتخاب یہ کہ پوری بستی، میں وزیر اعظم اور میں سپہ سالار اعظم کے باہر جا کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جو بھی نظر آتا تھا اس کو بلا لاتے تھے، اور بلا لانے کے بعد میں اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے۔ سال بھر پورا ہوتا تھا تو لے جا کر کے اس کو اسی شان سے ایک بھیانک جنگل میں چھوڑ آتے تھے، جہاں خوفناک درندے، اژدہے، جہاں سے بچ کر کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ نئے بادشاہ کا انتخاب کرنا تھا، پوری قوم کھڑی ہوئی تھی باہر۔ ایک اجنبی اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا، لوگ آگے بڑے، استقبال کیا، کہ چلیے ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں۔ کس لیے؟ بتایا ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم اپنوں میں سے کسی کو حاکم نہیں بناتے،
جو باہر سے جو آتا ہے اس کو حاکم بناتے ہیں۔ کہا ہم سے پہلے کون تھا؟ کہا فلاں صاحب تھے۔ کہاں گئے؟ کہا سال بھر کے بعد ہم ان کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہم کو نہیں معلوم۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم حکومت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے حاکم بھی بن جاتے ہیں۔ کہا قبول نہیں کرتے، قبول کرنا ہی پڑے گا ورنہ ہم ایسے ہی قتل کر دیں گے۔ وہ حاکم بن گیا۔ کہا ذرا وہ علاقہ دکھاؤ جہاں اس کے پہلے کے بادشاہوں کو تم چھوڑ کر کے آئے تھے۔ اب وہاں جا کر کے دیکھا تو ہڈیاں ہیں، ڈھانچے نظر آ رہے ہیں، یہی لوگ تھے جو سال بھر حکومت کر کے یہاں پر اس انجام کو پہنچے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا فوج کو کہ جنگل کے جتنے خطرناک جانور ہیں مار دیے جائیں۔ حکم دیا کہ شاندار عالیشان محل بنایا جائے، اور ہر وہ چیز وہاں پر اس نے فراہم کر دیا جو شہر میں موجود تھی۔ سال پورا ہوا، اس نے کہا چلو ہم کو بھی چھوڑاؤ۔ لوگوں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک جن لوگوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے وہ بے وقوف تھے، وہ چند دنوں کی حکومت پا کر کے خوش ہو گئے، انجام سے بے خبر تھے۔ وہاں کا انتظام نہیں کیا جہاں پر ان کو پلٹ کر کے جانا تھا، آپ نے وہاں کے لیے انتظام کر لیا جہاں پر آپ کو جانا تھا۔ عزیزو یہ مثال ہم سب کی ہے کہ ہم اس دنیا میں بڑے آرام سے رہتے ہیں، اس جنگل کا نام قبر ہے جہاں لوگ چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو جنہوں نے وہاں کا انتظام کیا ہے تو وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کا ثبوت عمل صالح کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یعنی کامیابی کے لیے چاروں چیزیں ضروری ہیں۔ کیا؟ ایمان، دوسرے عمل صالح، تیسرے حق کی وصیت، چوتھے صبر کی وصیت۔ یہ چاروں چیزیں کمپلسری ہے، او نہیں ہے بلکہ واہ ہے، یا نہیں ہے کہ او عمل الصالحات، یا ایمان لے آؤ یا نیک کام کر لو، کہ نہیں، سب ضروری ہے۔ اب آئیے نقصان کہاں ہوتا ہے، خسارہ کہاں ہوتا ہے، گھاٹا کہاں ہوتا ہے؟ نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں سرمایہ میں کمی ہو جائے، وہی نقصان ہے۔ اصل پونجی کیا ہے ہماری؟ قرآن نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تجار گھاٹے میں ہیں، قرآن نے یہ اعلان نہیں کیا زراعت کرنے والے گھاٹے میں ہیں، قرآن نے یہ اعلان نہیں کیا کہ دوسرے کام کرنے والے گھاٹے میں ہیں۔ قرآن کہہ رہا انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان عالم نہیں پیدا ہوتا، جاہل ہوتا ہے نا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کیا سرمایہ لے کر کے آیا ہے؟ انسان دو چیزوں سے بنا ہے نا، ایک روح اور ایک جسم۔ انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا گیا۔ خلق الانسان من نوعین، من شخص و روح، یا من جسد و روح۔ انسان دو چیزوں سے پیدا کیا گیا، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ وجعل الجسد منزلا للروح، اور جسم کو روح کی منزل قرار دیا گیا۔ تو ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ اب آئیے یہ دو چیزیں ہو گئی سرمایہ میں۔ تیسرے یہ کہ انسان کو اللہ نے درخت کی طرح جنگل میں نہیں اگایا اور نہ آسمان سے پھینک دیا، بلکہ ایک ماں اور باپ کے ذریعے پروردگار عالم وجود میں لایا۔ جب عالم وجود میں لایا تو ایک رشتے کی دنیا ہے، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، کسی کا بھانجا ہوگا، کسی کا نواسا ہوگا، اور پھر جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو دوستی بڑھے گی،
رشتہ داریاں بڑھیں گی۔ تو سرمایہ میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، دوسرے ہے روح، اور تیسرے ہے یہ تعلقات اور رشتہ داریاں۔ روح کے لیے ہے ایمان، جسم کے لیے ہے عمل صالح، اور تعلقات اور رشتہ داریوں کے لیے حق و صبر کی وصیت ہے۔ انسان فائدے میں رہے گا جب روح ایمان کے ساتھ ہو، جسم عمل صالح کے ساتھ ہو، اور تعلقات حق و صبر کی وصیت کے ساتھ ہو۔ روح اگر ایمان سے خالی ہے، جسم عمل صالح سے عاری ہے، اور حق و صبر کی وصیت نہیں ہے، تو یہی انسان نقصان میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، انسان ہونا کمال نہیں ہے، یاد رکھیں، انسان اللہ نے بنایا ہے تو ہم انسان ہیں، اور جو شے کسی دوسرے کی عطا کردہ ہوتی ہے اس کی تعریف تو ہوتی ہے، اس پر شکریہ نہیں ادا کیا جاتا، شکریہ اپنے کارنامے پر، کیونکہ اللہ نے انسان بنایا تو ہم انسان ہیں، خدا اگر انسان نہ بناتا تو ہم انسان نہیں ہوتے۔ تو انسان ہونا یہ کمال نہیں ہے، خدا نے کیونکہ انسان بنا دیا ہے، انسان بنا کے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم انسان ہیں۔ اگر ہم نے اس انسانیت کو مینٹین رکھا ہے تو بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا کارنامہ تو نہیں ہے نا، اس نے انسان بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس انسانیت سے ہم نیچے آ گئے تو یہ گھاٹا ہے۔ قرآن اولئک کالانعام، انہی انسانوں کو کہہ رہا ہے۔ اچھا، انسان کو قرآن نے جانور کہا یا نہیں کہا؟ آج سورہ جمعہ ہے، تلاوت کر کے آئے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ لوگ جنہوں نے توریت پر عمل کیا، ترجمہ یہاں پر عمل کرنے کا، ثم لم یحملوها، اور پھر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کمثل الحمار، وہ مثل حمار کے ہیں، گدھے کے ہیں۔ تو یہ گدھا کس کو کہا گیا ہے؟ انسان ہی کو تو کہا گیا ہے نا۔ انسان کو خدا جانور کہہ رہا ہے۔ جن لوگوں نے توریت پر عمل کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اچھا عمل کر کے چھوڑ دیا، وہ تو گدھے ہیں، اور جنہوں نے بالکل عمل نہیں کیا ان کو کیا کہا جائے گا؟ جنہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا تو وہ کیا کہلائیں گے؟ موجودہ کتاب، وہ تو منسوخ کتاب ہے، ناسخ کتاب پر عمل نہ کرنے والے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ اچھا، قرآن نے گدھے کی مثال کیوں دی؟ اس بیچارے گدھے نے نقصان کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں، سب سے زیادہ محنتی ہے، دن بھر جتا رہتا ہے، سیدھا جانور ہے، شریف جانور ہے، تو اللہ نے کوئی اور مثال کیوں نہیں دی؟ کمثل الحمار، مثل گدھے کے ہیں۔ گدھے میں ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ کیا؟ عقل سے کام نہیں لیتا ہے۔ وہ انسان جو عقل سے کام نہ لے وہ مثل گدھے کے ہے، اور گدھا ہونا انسان کا خسارہ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ کمثل الحمار۔ اب آئیے، اسی بستی سے ہم باہر نکلے، دیکھا ایک صاحب چلے آ رہے ہیں بیگ لیے ہوئے، ہم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہنسنے لگے۔ ہم نے کہا اچھا کہاں جانا ہے؟ پھر ہنسنے لگے۔ مولانا رئیس صاحب شام ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا مولانا چلیے کچھ کم نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا رئیس صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کم؟ آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، ہم کو تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ کم نظر آ رہے ہیں؟ کہا دیکھیے ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ ان کا آپ نے دیکھا ہے عقل نہیں ہے؟ آپ نے کیسے اندازہ کیا کہ عقل نہیں ہے؟ کہا عقل دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے پہچانا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے؟
اور عقل سے کام نہ لے تو کمثل الحمار، مثل گدھے کے ہیں۔ کہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں بتا سکے، ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، نہیں بتا سکے، ہنسنے لگے۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے جانا ہے، وہ بے عقل کہلائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہو انا للہ، تاکہ معلوم ہو کہاں سے آ رہے ہو، کہو انا الیہ راجعون۔ تاکہ معلوم ہو کہاں جا رہے ہو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے والے ہو۔ عزیزوں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ یہ صرف یہ کہنے والے ہی نہیں بلکہ باقی کو بھی وہیں پلٹنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم پلٹائے جاؤ گے ہماری طرف۔ تو کچھ پلٹنے والے ہیں، کچھ پلٹائے جانے والے ہیں، لیکن سب کی منزل وہی ہے۔ عزیزوں، ایک چیز ہوتی ہے مدور، ایک چیز ہے مسطح۔ مثال کے طور پر امام باڑہ ہے، میں یہاں سے وہاں تک چلوں تو نقطۂ آغاز کچھ ہوگا اور اختتام کچھ ہوگا، ابتدا یہاں اور انتہا وہاں۔ مدور وہ چیز ہے کہ جہاں پر آغاز اور انجام کا نقطہ الگ الگ نہیں ہوتا، جہاں سے چلیں گے وہیں پہنچیں گے۔ یہ پوری کائنات آپ دیکھیے، اللہ نے مسطح خلق کی ہے یا مدور؟ زمین کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، کہکشانوں کو دیکھیے، پوری کائنات مدور ہے۔ یوں دیکھنے میں یہ دنیا ایک نہیں بلکہ 1 کروڑ نظر آئے، مگر حقیقت میں یہ پوری کائنات ایک ہے۔ یہ وحدت کائنات، وحدت خالق کا اعلان کر رہی ہے۔ یعنی مدور جہاں سے چلے ہیں وہیں پہنچے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آغاز ہے وہی انجام ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ہے۔ اب آئیے، اسی مفہوم کو امام نے اس انداز میں پیش کیا ہے۔ کتاب کافی میں کتاب العقل والجہل میں یہ روایت ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ ما عبد بہ الرحمن، یہ اعلان ہے ہم کہاں سے آئے ہیں۔ واکتسب بہ الجنان، یہ اعلان ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہی انسان کامیاب ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ کہاں سے آیا ہے اور یہ معلوم ہو کہ اس کو کہاں جانا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، انسان ہونا کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ انسانیت سے آگے بڑھ کر کے صاحب ایمان ہوں۔ آپ دیکھیے کہ انسانیت کی دنیا الگ ہے اور ایمان کی دنیا الگ ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ انسانوں میں مرد بھی ہوتے ہیں، انسان میں عورت بھی، انسان ہی مریض بھی ہوتا ہے، انسان صحت مند بھی ہوتا ہے۔ ایمان میں ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی جو منزل ہے وہی ہے، یہاں کوئی تغیر نہیں ہے۔ انسان بچہ ہوگا، ایمان بچہ نہیں ہے۔ عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے بچے کو تصدیق رسالت کرتے پایا، بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے ہوئے پایا۔ ہو سکتا ہے کہ بچپن ہو مگر ایمان منزل کمال پر ہو، بوڑھا ہو مگر ایمان کسی منزل پر نہ ہو۔ ہم نے مردوں کو دیکھا کہ ایمان نہیں ہے تو میدان سے فرار کرتے ہوئے پایا، عورتوں کو میدان عمل میں ثابت قدم پایا۔
جہاں ایمان مریض ہے وہاں صحت مندوں کو روزے سے فرار اختیار کرتے دیکھا ہے۔ جہاں ایمان صحت مند ہے وہاں مرض کے باوجود، مریض ہونے کے باوجود بچوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا ہے۔ عزیزوں، ایمان کی دنیا الگ ہے، یہ تمام چیزیں انسانوں میں پائی جائیں گی۔ اسی طریقے سے رشتے، ہو سکتا ہے کہ انسانی رشتے کے اعتبار سے رشتہ داری ہو اور ایمانی رشتے کے اعتبار سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جناب نوح کی زوجہ انسانی رشتے کے اعتبار سے رشتہ دار ہے نبی کی، لوط کی زوجہ جناب لوط کی رشتہ دار ہے، زوجہ ہے۔ ابو لہب رشتے کے اعتبار سے پیغمبر کا چچا ہے، ابو جہل خاندان کے اعتبار سے رشتہ دار ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹا ہوتے ہوئے بھی نااہل ہے اور غیر خاندان کا ہوتے ہوئے بھی منا اہل البیت کا مصداق ہے۔ ابو لہب رشتے کے اعتبار سے پیغمبر کا چچا تھا مگر ایمان کے اعتبار سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے سلمان کی کوئی رشتہ داری پیغمبر سے نہیں، ایمان کے اعتبار سے خاندان رسالت پہ داخل نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ انسان ہونے کے اعتبار سے برادری ہے۔ اچھا، 3 رشتے ہوتے ہیں، ایک رشتہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک رشتہ بڑا اور ایک برابر کا۔ برابر کا رشتہ کہا جاتا ہے برادرانہ۔ اب آئیے، انسانوں کے رشتے چھوٹوں سے بھی ہوں گے، بڑوں سے بھی ہوں گے، برابر والوں سے، لیکن ایمان کا ایک ہی رشتہ ہے۔ ایمان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ انما المومنون، مومنین آپس میں کیا ہیں؟ باپ بیٹے ہیں، بھائی بھائی۔ انما المومنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ ایمانی برادری ہے۔ اب آئی جلدی جلدی چند جملوں میں میں اپنی بات کو سمیٹ دوں کیونکہ وقت کے اندر مجلس کو ختم کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ یہ سارے انسان خسارے میں، یعنی اکثریت جو ہے وہ نقصان والوں کی ہے، خسارے والوں کی۔ یہ اعلان کیوں نہیں کیا کہ سارے انسان فائدے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لائے، جو عمل صالح نہیں بجا لاتے، جو حق و صبر کی وصیت نہیں کرتے۔ اس انداز میں اعلان نہیں ہو۔ میں مثال دے دوں، مثال کے طور پر کسی گاؤں میں گیا میں مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں پر 500 افراد کی آبادی کا مجلس میں 500 کا مجمع ہو جاتا ہے، اتنا تبرک وہاں بٹتا ہے۔ اتفاق سے میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، لوگوں نے سن لیا تو مجمع اسی اعتبار سے مختصر آیا۔ آپ نے پوچھا کتنے لوگ تھے؟ میں نے کہا کہ پورا گاؤں آیا تھا، صرف 475 آدمی نہیں آئے تھے۔ آپ ہنسنے لگے؟ پورا گاؤں آیا تھا، صرف 475 افراد نہیں آئے تھے۔ اگر میں اس کو پلٹ کے کہوں کہ صرف 25 آدمی آئے تھے، کوئی نہیں آیا تھا، بات ایک ہی ہے نا؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اکثریت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، اقلیت کا تذکرہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ خدا کتنے ہیں؟ چاند خدا، سورج خدا، زمین خدا، دریا خدا، درخت خدا، آبشار خدا، پہاڑ خدا، ہوا خدا، سب خدا ہے۔ یعنی باطل کے خداؤں کی کوئی تعداد نہیں ہے، حق کا خدا ایک ہے نا؟ تو شروعات کہاں سے؟ لا الہ۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جن کی نفی کرنا ہے وہ اکثریت میں ہے،
جس کو ماننا ہے وہ اقلیت میں ہے، تو اکثریت کا ذکر پہلے کیا جائے گا، اقلیت کا تذکرہ بعد میں۔ اکثریت ہمیشہ ہر زمانے میں نقصان میں تھی، ہر زمانے میں گھاٹے میں تھی۔ قرآن کریم میں 80 مقامات ہیں کہ جہاں پر اکثریت کی مذمت کی گئی ہے۔ اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اکثرهم الفاسقون، اس میں اکثریت فاسق کی ہے۔ اکثرهم لا یفہمون، اکثریت سمجھتے نہیں ہیں، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی، تو اکثریت کی مذمت کی گئی ہے۔ یعنی ہر نبی کے دور میں، ہر عصر میں، ہر زمانے میں اکثریت نقصان والوں کی تھی۔ خود پیغمبر کے زمانے میں صاحبان ایمان اقلیت میں تھے۔ اچھا، جو ایمان بھی لے آئے تھے ان کا بھی حال پیغمبر کو معلوم تھا کہ کتنے واقعاً ایمان لائے تھے، کتنے نہیں لائے تھے۔ وہ تو نبوت کی ایک مصلحت تھی کہ جو ایمان لے آیا، جس نے اعلان زبان سے کر دیا، اقرار کر لیا ہے، اس کو مسلمان مان لیا جائے۔ تو ہر دور میں اقلیت رہی۔ اب آئیے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا امام کا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ عدل و انصاف سے اسی طریقے سے امام زمین کو بھر دیں گے۔ امام جب آئیں گے تو اکثریت گھاٹے والوں کی ہوگی یا فائدے والوں کی؟ اکثریت کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی ہوگی نا، ایمان والوں کی اکثریت ہوگی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اقلیت میں۔ حدیث پیغمبر کہہ رہی ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ایمان والے اکثریت میں ہوں گے۔ امام جب آئیں گے تو نہ ظالم رہے گا نہ مظلوم، کا پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ بھائی مظلوم بنتا ہی ہے ظالم کے وجود سے، یعنی جو مظلوم رہیں گے ان کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے گا، ظالم سب مارے جائیں گے۔ اب کوئی ظالم نہیں ہے نا، تو اب اس کے بعد جو ہے جب ظالم نہیں ہے تو مظلوم، یعنی غلبہ مظلومین کا ہوگا۔ تو عزیزوں کیوں ایسا ہے؟ یہ عام نظام کے برعکس کیوں ہے؟ قرآن کا نظام تو ایک ہی ہے نا، کا فرق پہچانیے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ابھی تک جو خسارے والے ہیں وہ ہیں کہ جو عصر کے تابع تھے، جو زمانے کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن اکثریت اس وقت ہوگی کہ زمانے کی زمام اس کے ہاتھ میں ہوگی جو عصر کا حاکم ہوگا، جو عصر کو موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اتنی طاقت کہاں سے؟ اس لیے کہ زمانہ وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑوں کو ہلاک کر دیا۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہی تو کفر کی آواز ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کیا ہم مریں گے، زندہ رہیں گے، مر جائیں گے؟ زمانہ ہم کو ہلاک کر دے گا۔ موت و حیات کیا؟ زمانہ ہم کو ہلاک کر دے گا، یعنی زمانے پر کسی کو دسترس نہیں حاصل ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا امام آئے گا اور زمانہ اس کے قابو میں ہوگا؟ آپ کے یہاں ایسا بھی کوئی ہے؟ ہم نے کہا آپ ایک ہی کو دیکھ کر کے حیرت میں ہیں، ہمارے پاس ایک نہیں 12 ایسے ہیں کہ جو زمانے پر حکومت کرنے والے ہیں۔ زمانے پر زمانہ کیسے بنتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن، غروب ہوا تو رات، رات و دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال، یہی تو زمانہ ہے نا۔ تو سورج سے زمانہ ہے،
زمانہ سورج سے پیدا ہو رہا بن رہا ہے. ہمارا پہلا بھی وہ تھا کہ جس نے ڈوبتے ہوئے آفتاب کو پلٹا دیا، تو ہمارا پہلا بھی صاحب العصر ہے، آخری بھی صاحب العصر ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. عزیزوں، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لاتے ہیں اور حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزوں یاد رکھیں، ایک جملے میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، الگ سے ہے لیکن موضوع سے متعلق ہے. صبر کی اہمیت کو آپ سمجھیں. سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ صبر کا ہے. اس امتحان کو اگر انسان نہیں دے گا یا خدا نے یہ امتحان نہیں لیا تو ظاہر بات ہے جب بڑا امتحان نہیں لیا تو بڑا درجہ بھی نہیں ملے گا. اور صبر کا امتحان کب ہوتا ہے؟ نعمتوں کے ملنے پر نہیں ہوتا، مصیبتوں کے آنے پر. اگر مصیبتیں نہیں آئیں تو امتحان صبر نہیں، اور جب صبر کا امتحان نہیں تو پھر بڑی کامیابی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے کبھی بھی مصیبتوں کے ٹلنے کی دعا نہیں کی. ہم دفع بلا کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جو صاحبان منصب ہیں وہ مصیبتوں کے ٹلنے کی کبھی دعا نہیں کرتے، بلکہ مصائب کے مقابلے میں قرآن نے ترجمانی کی، وہ دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. پروردگارا ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور مصیبتوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ. اور جب مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم ہو گئے تو اب سب سے بڑی ڈگری ملے گی ان اللہ مع الصابرین. اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. ہمارے دو بزرگ یہاں پر موجود ہیں اور دونوں نے ہمارا بچپنا دیکھا. مولانا حسن مہدی صاحب، اللہ ان کے سائے کو باقی رکھے، اور دوسرے ہمارے مومن بھائی ہیں جو غم زدہ باپ بھی ہیں، جن کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرنا ہے. عزیزوں، اس عمر میں پروردگار عالم نے امتحان لیا، اور ایسا امتحان جو واقعاً انبیاء بھی جہاں پر امتحان دینے میں، جناب ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی. عزیزوں، عظیم ترین امتحان ہے. جس پروردگار عالم نے اس امتحان میں مبتلا کیا وہی صبر بھی عطا کرے گا. کیونکہ ہمارے نگاہوں میں مادی پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ مصیبت ان کے لیے ہے، مصیبت ان کے اعزاء کے لیے ہے، لیکن وہ جوار معصومین میں ہے، جناب علی اکبر کی بارگاہ میں ہے، جناب عباس کے ساتھ ہے. عزیزوں، سب سے بڑی مصیبت ہے جو مظلوم کربلا نے جس کا اعلان کیا. عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے بھی 2 بیٹوں کو قربان کیا. جب سب کو رخصت کر چکے، جناب علی اکبر رن کی رضا مانگنے کے لیے آئے تو امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا اس قوم پر گواہ ہونا، قد برز الیہم غلام، ان کی طرف وہ فرزند جا رہا ہے جو اشبہ الناس برسول کا خلقا و خلقا. عزیزوں، کسی کی صورت سے مشابہ ہونا اور ہے، کیونکہ خدا نے وہ صورت دے دی ہے تو عطا کردہ پروردگار کو، لیکن کسی کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھال لینا یہ ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا کارنامہ ہے. امام کہتے ہیں کہ
صورت ہی میں نہیں بلکہ سیرت رسول سے بھی مشابہت رکھتے تھے۔ ارباب ازا جناب علی اکبر کو رخصت کیا۔ امام حسین خیمے سے باہر آ کر کے اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں سے میدان کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ارباب ازا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ام لیلہ در خیمہ پر آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جب امام کے چہرے کے رنگ کو متغیر ہوتے ہوئے دیکھا تو جناب ام لیلہ نے کہا، میرے آقا خیر تو ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ میرا بیٹا زندہ ہے یا شہید ہو گیا؟ ام لیلہ، ابھی ہمارا اکبر زندہ سلامت ہے۔ کہ مولا پھر یہ پریشانی چہرے پر کیوں نمایاں ہے؟ کہ میرے لال کے مقابلے میں ایک پہلوان آیا ہے جو سیر و سیراب ہے، میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ انفرادی مقابلے میں میرا بیٹا زیر ہو جائے۔ ام لیلہ، تم ماں ہو، خدا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے، جاؤ تم دعا کرو۔ ام لیلہ مصلی پر آ گئیں، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اے قاضی الحاجات پروردگار، تو نے جس طریقے سے یعقوب سے یوسف کو ملا دیا، اے پروردگار اسی طریقے سے یعقوب کربلا کے پاس یوسف کربلا کو دوبارہ پلٹا دے۔ ابھی ماں کی دعا قبول پوری نہیں ہوئی تھی کہ جناب علی اکبر اس نامی پہلوان کو قتل کر کے امام کے پاس آ گئے۔ زرہ پہنے ہوئے تھے، تمازت آفتاب، شدید دھوپ، لوہا جل رہا تھا۔ بابا تھوڑا سا پانی مل جائے کہ جو میں اپنے زرہ کے اوپر چھڑک لوں، اور تھوڑا سا پانی مل جائے جو میں پی لوں تو بے نظیر جنگ کروں گا۔ وہ علی اکبر جس نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ امام حسین نے جناب زینب سے کہا تھا، اے بہن زینب، علی اکبر نے کبھی مجھ سے نہیں مانگا، جب بھی کوئی فرمائش کی تو تم سے کیا ہے۔ وہی علی اکبر اپنے بابا سے پانی مانگ رہے ہیں۔ ارباب ازا، امام منزل امتحان میں اتنا مجبور، انگوٹھی دی، جاؤ تمہارے دادا ساقی کوثر تم کو سیراب کریں گے۔ ایک عجب روایت میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنی ہے، خود تو نہیں دیکھا۔ اب جو علی اکبر جانے لگے تو امام بھی ان کے پیچھے پیچھے روا ہو گئے۔ ایک مقام پر امام کو ٹھوکر لگی، امام منہ کے بل گر پڑے۔ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر کے کیا دیکھا، بوڑھا باپ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ جناب علی اکبر نے سہارا دیا، اے بابا آپ مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر کیوں آئے؟ عجب جواب دیا، اے میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو مجھ سے ایسا سوال نہ کرتے۔ ارباب ازا، امام نے فرمائش کی، جب تک میں نظر آتا رہوں مڑ مڑ کر کے مجھے دیکھتے رہنا۔ ارباب ازا، علی اکبر مقتل میں گئے، نیزے کی انی لگی، اے بابا سلام آخر قبول ہو۔ یہ دادا علی مرتضیٰ موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں 2 جام ہے، ایک سے مجھے سیراب کر چکے ہیں، دوسرا آپ کے لیے آپ کے منتظر ہے، دوسرا جام آپ کے لیے ہے۔ ارباب ازا، امام کڑی الجوان کے لاشے پر پہنچے۔ خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے، میں کہوں گا اس بزرگ سے، بزرگوار سے کہ مولانا مومن صاحب، آپ کو تسلی دینے والے، تعزیت پیش کرنے والے، سہارا دینے والے بہت سے لوگ تھے۔ ذرا مظلوم کربلا کے دل سے پوچھئے کہ جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے میں نیزے کی انی لگی ہوئی ہے۔ امام نے گھٹنوں کو زمین پر موڑا، آسمان کی طرف رخ کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ملائک نے عبادت کو چھوڑا، انبیاء نے جنت کو چھوڑا۔ امام نے گویا زبان حال سے آسمان کی جانب رخ کر کے آواز دی، اے دادا خلیل خدا، اے نانا رسول خدا، میری آنکھ میں پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہیں، بسم اللہ و باللہ کہہ کر کے نیزے کے انی کو کھینچا،
کلیجہ باہر نکلا، لہو کا فوارہ جاری ہوا۔ ارباب عزا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام مظلوم علی اکبر کی لاشے پر جھک گئے۔ عزیزوں، بچے کا جنازہ اٹھانا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے آپ نہیں اٹھا لیجئے، لیکن لاشا اگر کڑیل جوان کا ہے اور وہ بھی قد برابر کا ہے تو بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جاتا، اس کا طریقہ الگ ہے۔ امام جھکے، دونوں بغل کے نیچے ہاتھ لے گئے اور پھر علی اکبر کو آہستہ آہستہ اپنے سینے سے قریب کیا، اس انداز میں کہ بیٹے کا قد باپ کے قد کے برابر ہو گیا۔ زخمی سینہ امام کے سینے سے لگا، دونوں ہاتھ امام کی پیٹھ پر آئے، سر کندھے پر آیا۔ اب چلے تو چلا نہ گیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ، ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله